السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علینا شگری، آپ دیکھ رہے ہیں پاور شو۔ ناظرین، رواں ہفتے سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاف ڈاکٹر شہباز گل، ان کا ایک نجی ٹی وی چینل پر بیان کے بعد جس طرح سے ان کو گرفتار کیا گیا، اور گرفتاری کے بعد آج کی صورتحال یہ ہے کہ شہباز جو گل صاحب ہیں ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے، اور ان کے خلاف جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد ہو گئی، اور ان کے ڈرائیور کی اہلیہ جن کو آپ نے دیکھا جو منظر نظر آ رہا تھا گزشتہ روز، ان کی 10 ماہ کی بچی بھی تھی، ان ڈرائیور کی اہلیہ کو بھی ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے۔ آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے کیونکہ بڑی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں اور بڑی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شہباز گل صاحب کے کا ملٹری ٹرائل ہو، اس حوالے سے عسکری حکام بھی بڑی سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں، اور کیا ملٹری ٹرائل ان کا ہونا چاہیے، اس حوالے سے ہم ضرور بات کریں گے۔ آج کے آرڈرز پہ بات کریں گے، ان پر تشدد کیا گیا اس حوالے سے بات کریں گے۔ آج پولیس نے عدالت میں کیا ان کے خلاف، ڈاکٹر شہباز گل صاحب کے خلاف پیش کیا، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ صحافیوں پہ بھی FIRs اور پرچے جو ہے وہ درج کے مقدمے بنائے گئے ہیں، پرچے درج کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے کہ یہ ٹرینڈ کس طرف ہمیں ملک میں جاتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ جو نیوز چینل کو ایک دم سے فوراً آف ایئر کرنا، پیمرا بہت ہی جلدی حرکت میں آ گیا وداؤٹ فالوئنگ اینی ڈیو کورس، نہ سنا گیا، نہ کچھ انویسٹیگیٹ ہوا، نہ کوئی انکوائری ہوئی، اور اس کے بعد ایک نیوز چینل کو فوراً سے اس کو بند کر دیا گیا، اس کو آف ایئر کر دیا گیا، اور وہ تاحال ابھی تک آف ایئر ہے اس روز کے بعد سے۔ سو اس پہ ذرا بات کریں گے، لیکن آج کے فور موسٹ جو ہم آرڈرز پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے اسٹوڈیو میں فیصل حسین صاحب، آپ ڈاکٹر شہباز گل کے اس کیس میں۔ السلام علیکم فیصل، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ فیصل، جس طرح میں نے کہا کہ شہباز گل صاحب کو جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا، اور جو ان کے خلاف جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی مزید اس میں توسیع، وہ مسترد ہو گئی۔ آج کے آرڈرز پر کیا تبصرہ ہے آپ کا؟ کہ آج کا آرڈر جو ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیجنے کا ہے بڑا ویل ریزنڈ آرڈر ہے، آپ نے اس کو پڑھا ہوگا۔ اس میں جج صاحب نے جو ان کی مین الزامات تھے کہ جی وہ کوآپریٹ نہیں کر رہے، پھر الزام تھا کہ، اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے وہ FIR پڑھ کے ان کو بتائی، جس میں ان کی اپنی جو FIR جس میں وہ ڈرائیور کی بیوی کو اریسٹ کر کے لے گئے، اور یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کی 12 مہینے کی بچی پہ کیا گزرے گی۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ شہباز گل صاحب نے کہا کہ وہ موبائل میرے ڈرائیور کے پاس ہے، فلاں اس کا گھر ہے، آپ چلے جائیں۔ تو جج صاحب نے کہا کہ یہ آپ موبائل فون آپ کو کیسے پتہ ہے کہ وہی موبائل فون ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ وہ انٹرویو ہو رہا تھا نا، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ نے آواز سے پہچان لیا کہ کون سا موبائل ہے، یہ ٹچ ہے یا کوئی دوسرا ہے، آپ کو کیسے پتا کہ وہ موبائل فونز ہے؟ پھر شہباز گل صاحب نے وہاں پہ یہ کہا جی کہ میری تو ایئر وائی پہ انٹرویو ہے، وہ لینڈ لائن پہ ہوا ہے، کیونکہ عشورہ کی وجہ سے سگنلز ہیں موبائل پہ تھے نہیں، تو میں تو اس پہ وہ موبائل تو استعمال ہی نہیں ہوا۔ تو جج صاحب نے کہا یہ آپ نے 72 گھنٹوں میں یہ تفتیش کی ہے کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کون سے موبائل پہ، آپ نے نہ چینل سے پوچھا، نہ آپ وہاں پہ گئے، کسی جگہ بھی آپ نہیں گئے، اور آپ نے یہ بھی نہیں تفتیش کی، کوئی مٹیریل آپ نہیں لے کے آئے۔ پھر وہاں پہ جو تشدد کے نشانات تھے وہ دکھائے گئے، جیسے ہم نے اس کو معائنہ کیا، لیشز تھی ان کی بیک کے اوپر، ٹھیک ہے، اور کچھ پارٹس جو دکھائے بھی نہیں جا سکتے تھے۔ سو ان کو باقاعدہ بروٹلی ٹارچر کیا۔ ملاقات ہوئی تھی میری 2 دن سے ایکسس بند تھی۔ میں نے مجسٹریٹ صاحب سے کہا بھی تھا کہ دیکھیے آپ اس کو لائٹلی لے رہے ہیں، یہ جس قسم کی حکومت ہے اس وقت وفاقی، یہ بالکل جلاد ہیں، اور ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ جس مہینے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس میں عرب اپنی لڑائیاں بند کرتے تھے، تقدس ہوتا تھا محرم الحرم کا، اور پہلے 10 دنوں میں ہم مسلمانوں کے لیے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھے ہوں، اس کی بہت اسپیشلی 9ویں اور 10ویں محرم کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہوتی ہے۔ ہم اپنے فنکشنز کینسل کر دیتے ہیں، ہم خوشیاں نہیں مناتے، آؤٹ آف رسپیکٹ کرتے ہیں، چاہے ہم اہل تشیع مسلک سے ہم نہیں تعلق رکھتے ہیں، بٹ ہم اس مسلک کا بہت احترام کرتے ہیں، اس کی سینٹٹی ہے اس کے ساتھ۔ تو اس میں آپ کیا حرکتیں کرتے پھر ہیں؟ پھر جج صاحب کو انہوں نے کہا جی کہ
وہ ایف آئی آر بھی انہی کی درج کی ہوئی ہے کہ جی وہ ڈرائیور بنی گالم ہے. میں نے کہا جی آپ کی ایف آئی آر پڑھیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ اپنے گھر پہ تھا, آپ نے اس کی بجائے اس کی بیوی کو گرفتار کر کے اور کیا الزامات کیا لگائے ہیں کہ موبائل اور 15,000 روپے ہم سے چھین لیا, اور ان کے گھروں پہ رات کو آپ 1:45 بجے گئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ رات 2:30 بجے اس کی مطلب ڈرائیور کے گھر والوں نے پولیس سے موبائل اور اس کے بعد پروسیکیوٹر نے وہاں پہ یہ بھی ایڈمٹ کیا, انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ایف آئی آر ہے تو ان کے اریسٹ کے بعد ہوئی ہے, 5 گھنٹے بعد ہوئی. وہ میرے لیے تو شاکنگ تھا. پھر جب کو یہ سارا نظر آ گیا کہ بہت میلا فٹی ہے, انہوں نے ایک بڑا ویل ریزنڈ آرڈر پاس کیا. گل صاحب سے بھی پوچھا, گل صاحب سے میری ملاقات بھی ہوئی, آج صبح ہی ہوئی, تو ہی ٹولڈ می, وہ کوسار میں نہیں تھے رات کو, میں نے آپ کو میڈیا کو بتایا, انہوں نے بھی کہا میں کوسار تھانے سے نہیں آیا, مجھے لائے گا مجھے کہیں اور سے لائے گا, ٹھیک ہے. تو پھر جوڈیشل ریمانڈ جب دے دیا اس کے بعد ریویژن فائل کر دی, وہ بنتی بھی نہیں ہے. اس کے بعد بڑی مشکل سے ان کو ہم نے جیل بھیجا. ہم نے کہا کہ قانون کے مطابق دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی ایکوزیشن لگ جاتے ہیں, نو میٹر ہاؤ ہینیس دے آر, کانسٹیٹیوشن اور لاء کے مطابق ان کو پورا اختیار ہے کہ وہ اپنے کو ڈیفینڈ کر سکیں, جو لاء کے اندر ریزنیبل ہو. آپ اس پہ عدالت کے معاملہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ علینا میں ایک اور بات پہ بھی بڑا تھوڑا مجھے بات کرنی ہے اگر آپ کی اجازت دیں. کچھ میڈیا گروپس اور کچھ صحافی ہیں وہ انویسٹیگیشن اور انٹیروگیشن کو جان بوجھ کے پبلک ایٹ لارج میں مس ریپرزینٹ کرتے ہیں. آج آپ نے ہیڈ لائن دیکھی, ایک اعترافی بیان میں اس طرف آئی تھی, اقبالی بیان انہوں نے یہ اعتراف اور اپنا جرم کا اعتراف انہوں نے کیا ہے, کیونکہ ایک ویڈیو جو سرکولیٹ کر رہی تھی ڈاکٹر گل کی آج, انہوں نے کہا میں نے کوئی بیان نہیں دیا, ڈسپائٹ وہ سارے ٹارچر, وہ تکلیف میں بھی تھے, تو انہوں نے کہا میں نے انہوں نے یہ کہا کہ میرے پہ دباؤ یہی تھا وائڈر نیٹ کرنے کے لیے کہ آپ عمران خان اور دوسری پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو انوالو کریں, وعدہ ماغوا بن جائیں. تو میں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا, میں نے کوئی بھی بیان نہیں دیا. سو ڈاکٹر گل نے یہ بات کہی ہے, ہاں اس کو کورٹ میں کہا, انہوں نے کہا میں نے. اس کے بعد میرے خیال میں جب وہ واپس لائے جا رہے تھے تو کسی صحافی نے سوال کیا ان سے, یہ کیٹیگوریکل میں نے ایسا بیان نہیں دیا ہے. بہرحال انہوں نے کورٹ میں یہ بھی کہا کہ فوج کا بڑا احترام کرتے ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں, وہ پروفیسر ہیں بائی پروفیشن, وہ امریکہ میں پڑھاتے رہے ہیں, اس زمانے میں بھی وہ پاک فوج کی مضبوط پاک فوج مضبوط پاکستان کی علامت ہے, اس پہ وہ قائل ہیں, ٹھیک ہے. اور اس پہ ان کا وہ جیسے نے کہا کہ آپ ان سے کیا الفاظ ریکور کرانا چاہتے ہیں. میں نے جیسے کہا کہ ان کا سارا کیس ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ یہ کہہ رہے ہیں جی ہے, وہ کوربریٹ بھی ہوگی ایف آئی اے نے کہا جی اس کی ٹرانسکرپٹ بھی آ گئی, جو بھی آ گئی. اب اس ٹرانسکرپٹ کے اوپر جو ہے میرٹ کے اوپر فیصلہ ہوگا, جو ان کے رائٹس ہیں بیل آفٹر اریسٹ ہے اس کو اپوز کر لیں گے. پھر یہ کہا گیا کہ سویلینز کا مارشل لا کورٹ مارشل ہوگا, سویلینز کا کورٹ مارشل نہیں ہو سکتا. میں اسی طرف آنا چاہ رہی ہوں کہ کبھی ملک کی تاریخ میں کبھی کسی سویلین کا کورٹ مارشل ہوا ہے؟ میں نے نہیں سنا. وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کچھ فوج کے اہلکار, کسی بھی فوج کے اہلکار, یہ جنرل رول ہے, ملٹری لاز جو ہے نا وہ تقریباً تمام دنیا کے ملتے جلتے ہیں. ڈسپلن فورس ہوتی ہے نا, تو ان کا یہ ضروری ہوتا ہے کہ کورٹ مارشل کا. تو سویلینز جو ہیں اگر وہ کچھ فوجی اہلکاران کے ساتھ مل کے کسی ایسی کام میں ملوث ہو جائے تو دین ان کو پروسیکیوٹ الانگ ایز اے کو. لیکن ایک سویلین کا فوجی عدالتوں میں یہ 21ویں ترمیم آئی تھی سن سیٹ کلاس کے ساتھ, وہ ابینڈن ہو چکی ہے, ختم ہو گئی ہے. اب اس کے بعد اور اس میں سپریم کورٹ کے ججز نے بہت بھاری تعداد میں اس پہ بڑا اعتراض کیا تھا کہ وہ, لیکن وہ حالات ایسے تھے, رد الفساد یا آپریشن چل رہے تھے اور عام کورٹس بہت خوفزدہ تھیں, اور یہ ہماری فوج کو کریڈٹ جاتا ہے جس طرح سے ان کے ٹرائل ہوئے وہ کیے. بٹ دیکھیے نا, آپ خواہش کو خبر بنا رہے ہیں اور پھر انویسٹیگیشن اور فیئر اور امپارشل انویسٹیگیشن کو ہیمپر ہرڈل کرنے کے لیے اس قسم کی میڈیا مہم چلا رہے ہیں. مجھے ڈائریکشنز ہوئی ہیں, میرے انسٹرکشنز ہیں میرے کلائنٹ کی کہ مجھے ان چیزوں کو جن لوگ جو ملوث ہیں جو انویسٹیگیشن کے پروسیس میں, فیئر انویسٹیگیشن کے پروسیس میں ہینڈل کریں گے, وی ول ٹیک دم ٹو دا کورٹ اینڈ ان اکارڈنس ود لاء وی ول ڈیل دیم. اوکے, جو لوگ انویسٹیگیشنز میں ہرڈل کریٹ کرنے کی کریں گے ان کو ان سے سختی سے نمٹا جائے گا, اور ان کے خلاف جو ہے آپ ایز پر لاء وہ چیز آگے پرسو کریں گے. سختی سے نمٹنے کا جو محاورہ ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ یوز کرتی ہے یا حکومتیں یوز کرتی ہیں. ہم تو وکیل ہیں, ہم تو قانون اور لیکن ٹیک اپ کریں گے, چھوڑیں گے نہیں. نہیں چھوڑنا چاہیے بھی نہیں.
رائٹ، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اسی نقطے سے ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیں. جی ویلکم بیک آفٹر بریک. جی فیصل صاحب، یہ جو یہ صحافیوں پہ بھی ایف آئی آرز ہو رہی ہیں اور یہ اسی بیان کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ چینل بھی بندش کی طرف چلا گیا، اس کے لائسنس کی منسوخی کا بھی معاملہ بالکل ابھی وہ منڈے وہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور یہ صحافیوں پہ جو پرچے ہو رہے ہیں یہ کس اس میں کر رہے ہیں اور کیا، اور یہ پک اینڈ چوز کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ پک اینڈ چوز والی جو آپ بات کریے یہ بالکل درست بات ہے. اگر آپ موازنہ کریں ماضی میں دیے گئے سیاسی لیڈران کی طرف سے، مریم نواز شریف، نواز شریف، فضل الرحمان یا دوسرے جو ان کے وزیر ہیں، 2-3 وہ ایک ڈیفینس منسٹر ہیں شاید، اور ان کی آپ ان کا موازنہ کریں نا تو پھر آپ کو پتہ لگے، یا تو پھر آپ ایکشن سب کے خلاف لیں. پک اینڈ چوز کیوں کرتے ہیں؟ اب اے آر وائی پہ اگر فار ایگزامپل ایک چیز ہو گئی ہے، وہ اسے انہوں نے اس سے ڈسٹینس بھی کیا، وہ اس لیڈنگ چینل ہے. آپ ان کی یوٹیوب پہ چلے جائیں جہاں پہ وہ لائیو ہوتے ہیں، وہ لاکھوں لوگ ان کو وہاں سے لائیو اسٹریم کر رہے ہیں. آپ نہیں روک سکتے نا ان معاملات کو. ان معاملات کو آپ کو طریق کرنا پڑے گا. آپ کی اسٹریٹجی غصے پہ مبنی ہے اور آپ سے غلطیاں ہو رہی ہیں. پاکستان میں فوج پہ جو تنقید ہوئی بھی ہے وہ ایک سیاسی فیصلے جو چند لوگوں نے لیے ہیں. فوج کے بارے میں ایز ادارہ فوج کا بہت احترام ہے، فوج کی بہت محبت ہے، فوج کے ساتھ لوگوں کو افیکشن ہے. میں جس ضلع سے تعلق رکھتا ہوں، ہم تو فوج ہم میں سے ہے، اور آج سے نہیں سینکڑوں سالوں سے. بالکل. اور ہمارے روز غازی اور شہداء کا ایک خاص مقام ہے ہماری سوشل میں اور ہماری سوسائٹی میں بھی، اور خاص کر پوٹھوہار میں. ہم ان کو اور نظر سے دیکھتے ہیں اور ہم ان کو اون کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس طرح سے جو باتیں ہوئیں وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ باتیں مجھے نہیں پتہ کوئی ان کو کون سے لوگ مشورہ دے رہے ہیں. یہ باتیں کچھ میڈیا گروپس نے ایسے اچھالیں، دشمن ممالک کو یہ آپ بتا رہے ہیں یا دینا چاہ رہے تاثر کہ ہم اپنے شہداء کو اون نہیں کرتے. یہ کتنا غلط تاثر ہے، اور آپ ان کو ایک دے رہے ہیں پروپیگنڈا کھیلنے کے لیے. سوچ بڑی کرنے کی ضرورت ہے. زوم آؤٹ کر کے پاکستان کے جو ادارے ہیں یہ ہیں تو پاکستان بچے گا، پاکستان مضبوط فوج ہوگی پاکستان کی. تو اس پہ کسی قسم کو ایگزیجریٹ کر کے نہیں کرنا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. لیکن فیصل صاحب، یہ کچھ گزشتہ ہفتے سے چیز لزبیلا ثانیہ کے بعد وہ سوشل میڈیا پہ ایک پوری جو کیمپین چل رہی تھی اس سے کوئی پی ٹی آئی کا تعلق نہیں تھا، اور یہ چیز کیونکہ وزراء آ کے بیانات بھی دے رہے تھے اور وہ بار بار اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کو کون لیڈ کر رہا ہے یا اس مہم کو، اس کیمپین کو چلایا جا رہا ہے. اینڈ کمنگ ٹو دس پوائنٹ جو آپ نے مینشن کیا کہ ملٹری ٹرائل کے حوالے سے اور جو ماضی کے بیانات تھے، کیا پھر تو سب کا ٹرائل پہ ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے؟ تو پھر اگر آپ پک اینڈ چوز کریں گے، ٹارگیٹ تو نہیں کر سکتے آپ، ڈسکرمنیٹ تو کر ہی نہیں سکتے آپ. فیئر ٹو جو امپارشلٹی جو ہے، یہ فیئرنس تو پھر ڈیمانڈ ہے. پھر تو یہ ساری چیزیں اکٹھی ٹیک اپ کی جائے، ہونی چاہیے تھی نا. لیکن اگر آپ نے اگنور کیا تھا، لیکن کس نے اگنور کیا تھا؟ جو پروسیکیوشن حکومت ہی ہے نا، واقعی حکومت اس وقت. لیکن یہ بیانات بھی ماضی کے ہیں نا. مطلب اگر آپ نواز شریف صاحب کا بیان اٹھا کے دیکھ لیں، آپ مریم نواز صاحبہ کا دیکھ لیں، آپ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی رہی ہے، تو کیوں نہیں ٹیک اپ کیا گیا؟ دیکھیے فوجداری مقدمات جو ہوتے ہیں نا اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہوتی، وہ 50 سال بعد بھی ٹیک اپ کیے جا سکتے ہیں. لیکن کیا جانا چاہیے تھا اس وقت. لیکن اب ایشو یہ ہے نا، جیسے آپ صحافیوں کو بات کر رہی ہیں، لیکن اب صحافیوں کو اگر آپ اس طرح سے اٹھائیں گے یا جو کریں گے، جس طرح سے ملیر میں ایک جو چینل ہیں ان کو ڈائریکٹر نیوز کو اٹھایا گیا، جو ہیڈ آف نیوز تھے، پھر ان کو ڈسچارج کر دیا. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ تھوڑا اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. آپ میڈیا کو گیگ نہیں کر سکتے، نہ میڈیا گیگ ہوگا اس سے. آپ ان کا لائسنس چینل کینسل کرنے کے لیے ایک آدمی جو کہ لیگلی اپوائنٹ بھی شاید نہیں ہو سکتے، ان کو دوبارہ لے کے آئیں.
अच्छे तो सबको टारगेट का पता है। असल मसला ये इस हुकूमत का जो मुझे नज़र आता है, वो फेल हो गए हैं डिलीवर करने में, इकनॉमिक फ्रंट पे, पॉलिटिकल फ्रंट पे, सियासी मैदान में। अब हर चीज़ वो जो है ना, वो एक कोशिश कर रहे हैं कि इदारों और एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी की लड़ाई हो जाए। नहीं, लेकिन ये बयान मतलब शहबाज गिल साहब से किसी ने दिलवाया तो नहीं है ना? उन्होंने उनके अपने शहबाज गिल ने जो बयान दिया है उसको तो अब क्योंकि मैं या ये तोड़ मरोड़ के भी कोई नहीं पेश किया गया। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को उस तरह से नहीं किया गया। मैं आज उन्होंने कहा अब क्योंकि वो मेरे क्लाइंट हैं, हमने डिफेंस भी देना है, सो मैं काफ़ी ज़्यादा बात कर नहीं सकता बिकॉज मैंने अदालत के अंदर बात करनी है। बट ये है कि ये जो वज़रा की फ़ौज है, कुछ मेरे साथ 60-70 बंदे हैं, कोई किसी के पास महकमा नहीं है, सारी प्रिविलेजेस ये एंजॉय कर रहे हैं। ये मास वाए सुबह से शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंसें करने में और हैम्पर करने में और लड़ाई बुझाई कराने में इनका और कोई काम नज़र नहीं आता। ये जो करने वाले काम हैं वो नहीं कर सके, ठीक है, मतलब करने वाला काम वो जो इनका अपना फ़ायदा हो, स्टेटेडली, रिपोर्टेडली, एलिजिडली कहा जाता है कि जो सोलर के पीछे जो डील है उसमें वज़ीर-ए-आज़म की फैमिली जो है वो ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मुलव्वस है। तो फिर आप देखें ना, यही बातें अब सोशल मीडिया है, यंगस्टर्स हैं, मोबाइल फ़ोन है, यूट्यूब है, किसी चीज़ के ऊपर, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा ना। आप और पीटीआई इमरान खान जो है वो इस बात पे कन्विंस है, हमेशा उन्होंने ये बात की है, मजबूत फ़ौज मजबूत पाकिस्तान। उन्होंने कहा भाई मैं अहम नहीं हूँ, मुझसे ज़्यादा अहम मैं अहम है, और ये सारी बात की। और आप कभी आप इल्ज़ाम लगा देते हैं ब्लास्फेमी का, कभी आप ये बात कर देते हैं, नहीं टिक सकता। बट नाउ राना सनाउल्लाह साहब वफाकी वज़ीर दाखिला वो कह रहे हैं कि जी अगर इदारों की तकसीम की इस तरह से बात की जाएगी या डिसिप्लिन की बात होगी और इसके बड़े संगीन नताइज होंगे। उसको बगैर उसको धमकियाँ देने का और उसको ये ऐसी जो लग़्व किस्म की पोस्टिंग जिसको कहते हैं, उसका और कोई काम नहीं है। वो एक आई थिंक ही इज़ अ बर्डन ऑन दिस गवर्नमेंट। दिस गवर्नमेंट इज़ बर्डन ऑन पाकिस्तान एंड ही इज़ द बर्डन ऑन दिस गवर्नमेंट। देखिए, उनको कोई तमीज़ तहज़ीब ही नहीं है गुफ्तगू करने की। इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की गुफ्तगू ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। ही टॉक्स लाइक अ थग ऑफ अ फैसलाबाद स्ट्रीट। राइट, बहुत सेकंड्स रह गए हैं कुछ। जुडिशल रिमांड के लिए जो उनको अडियाला जेल, कोई हमारे पास जेल ही नहीं है मतलब वफाक में और उसके दायरे कार में। शुक्र है नहीं, वरना ये क्या कहते। अच्छा, अडियाला जेल भेजने पे भी आप नहीं, अडियाला भी तो पंजाब के नहीं, पंजाब की बात नहीं है, वो तो जेल मैनुअल के तहत ही उन्होंने करना है। सहूलियात मिलेगी क्योंकि हुकूमत जी, जेल मैनुअल में अगर कोई सहूलियात उनकी हैं तो दे देंगे, नहीं होगी तो फिर वो वहीं पर आपने कहा तो शुक्र है कि ये जेल चले। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये यहाँ पे क्या करते ये मतलब जिस किस्म के लोग हैं इस अच्छा, और ये पॉलीग्राफिक टेस्ट की जो बात करें उगलवाना, ये क्या चाह रहे हैं कि मतलब पता नहीं पॉलीग्राफिक टेस्ट का आज इन्होंने एक नई इख्तरा निकाली कि पॉलीग्राफिक टेस्ट लेना किस बात का लेना। ये जी वो होता है, वो मशीनी आदत के झूठ बोलना है, वो पूरी दुनिया में फेल हो चुका है, वो पूरी दुनिया में फेल हो चुका है। उसमें जो हार्डन क्रिमिनल्स होते हैं वो उसको डिसीव कर लेते हैं आराम से। वो पॉलीग्राफिक टेस्ट है जी, हमारे यहाँ पे माशाल्लाह पॉलीग्राफिक टेस्ट लेने वाले भी ऐसे, तो उसमें प्रिजन में कौन सा मना है? राइट, तो पॉलीग्राफिक टेस्ट बिल्कुल ठीक है, और फेयर ट्रायल के तमाम तकाजे पूरे होने चाहिए जी। थैंक यू सो मच फैसल साहब, बहुत शुक्रिया। वी गो फॉर अ ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पीटीआई के ममनुआ फंडिंग केस से मुतालिक जो तहकीकात का आगाज़ हुआ और एफआईए की जानिब से 5 तहकीकाती टीम्स तश्कील दी गई हैं 5 शहरों में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा। ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं, हमें ज्वाइन करेंगे साबिक डीजी एफआईए बशीर मेमन साहब, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक डीजी एफआईए बशीर मेमन साहब। बशीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। बशीर साहब, सबसे पहले तो हम बात और सवाल मैं इसी हवाले से करूंगी कि ये जो ईसीपी का वर्डिक्ट आया है ममनुआ फंडिंग से मुतालिक
اور 5 اگست کو باقاعدہ طور پہ FIA کی جانب سے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. 5 مختلف ٹیمز تشکیل دی گئی ہیں جو 5 شہروں میں وہ باقاعدہ طور پہ کارروائی کا آغاز کر رہی ہیں. 8 سال سے بشیر صاحب یہ کیس چل رہا تھا, کیا کبھی FIA کو اس حوالے سے کوئی درخواست آئی ہے کہ تحریک انصاف کے اکاؤنٹس میں ممنوعہ فنڈنگ آ رہی ہے, فورن فنڈنگ آ رہی ہے, کبھی کوئی درخواست ریسیو کی FIA نے؟ نہیں بیٹا, کوئی اپلیکیشن اس حوالے سے کبھی, اور کوئی اپلیکیشن کسی کی طرف سے کوئی اپلیکیشن نہیں آئی, اور کبھی اپروو کرنے کی کوشش بھی نہیں گئی؟ نہیں بیٹا, کسی نے چونکہ وہ اپلیکیشن دی نہیں, میں مطلب مجھے یاد ہے, ظاہر ہے یہ ہوتا تو خیر بہت بڑا کیس ہے, لیکن نہیں آئی بیٹا. رائٹ بشیر صاحب, لیکن جورسڈکشن کی جہاں پر بات آتی ہے, کیا FIA چونکہ جو یہ تمام جو یہ میٹر نظر آ رہا ہے, فورن فنڈنگ اگر کسی اکاؤنٹ میں آ رہی ہے, دیٹس ناٹ مطلب ایک کرائم اس طرح سے تو نہیں کنسیڈر کیا جاتا, یا ایک منی لانڈرنگ کے فورن زمرے میں آ جائے. FIA کے بھی حوالے سے جس طرح سے ہمیں پتہ ہے کہ جی وہ فیڈرل کرائمز انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے, تو یہ کرمنالٹی اس معاملے میں کہاں نظر آتی ہے, اس پورے ممنوعہ فنڈنگ کے معاملے میں؟ اچھا, اب بیٹا میں تو چونکہ رہتا گاؤں میں ہوں, اور ہمارے پاس جو اخبار جو ہے وہ بھی میں نہیں پڑھتا, اور سوشل میڈیا پر میں ہوں نہیں, لیکن جو میں نے اخبار میں جو مطلب دوسرے دن ہمیں اخبار ملتا ہے, یا جو تھوڑا بہت دوستوں سے سنا ہے, گاؤں میں رہتا ہوں, ظاہر ہے مطلب آئی ایم ناٹ ان کمیونیکیشن جس طرح ہوتا ہے, جس طرح آپ اسلام آباد بیٹھے یا بیٹا آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے فیس بک پہ, ٹویٹر پہ اور ادھر ادھر, تو میں تو ہوں نہیں, نہ میرے پاس کوئی ای میل ہے. بیٹا میں آپ کو بڑی سمپل بات بتاتا ہوں, بڑی سمپل, کہ واٹ از منی لانڈرنگ. منی لانڈرنگ نام سے ظاہر ہے کہ کسی کو دھونا, کسی چیز کو دھونا. اب دھونا کس طرح ہے؟ کچھ اکاؤنٹس ہیں جو پاکستان تحریک انصاف نے ڈینائی کی ہے کہ یہ ہمارے اکاؤنٹس نہیں ہیں, یہ جعلی اکاؤنٹس کے زمرے میں آتے ہیں. جس نے وہ اکاؤنٹ کھولا, بینک کا مینیجر, اور جس نے بینک کے مینیجر کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس نے ان اتھورائزڈ اکاؤنٹ کھولا. یہ ایسے ہی ہے جیسے میری آپ کی کوئی کمپنی ہے بیٹا, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کمپنی دے, کوئی کمپنی ہے آپ کی بہت بڑی یا چھوٹی جو بھی ہے, بزنس کمپنی ہے, اس کا اکاؤنٹ میں یہاں پہ کھول لوں. اچھا, اب اس میں جو یہ جعلی اکاؤنٹ ہو گیا, PTI کہتے ہیں ہمارا اکاؤنٹ نہیں ہے. اس کا مقصد ہے کہ یہ PTI نے اون نہیں کیے, جتنے بھی ڈینائی کیے, مجھے نہیں پتا 14 ہے, پتہ نہیں 15 ہے, پتہ نہیں کتنے. ایک تو یہ ہو گیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس اکاؤنٹ کا کیا ہے. اس میں جس نے بھی پیسے ڈالے اس نے بھی کرائم کیا, اور جو اس میں سے پیسے نکالے اس نے بھی کرائم کیا. جس نے ایک اکاؤنٹ آپریٹ کیا اس نے بھی جرم کیا. بینکنگ کا مطلب وہ جو آپ سنتے تھے نا پہلے, پاپڑ والا, چینی والا, توے والا, جی, یہ PTI کے جعلی اکاؤنٹس ہیں, فیک اکاؤنٹس ہیں یہ. اچھا, اب فورن فنڈنگ کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں بشیر صاحب مجھے لیکن ایک سوال کرنے کی اجازت دیجئے. آپ نے کہا کہ اگر جو اکاؤنٹ ہینڈل بھی کر رہا ہے, اگر پارٹی کی اجازت سے کیا جا رہا ہے. بیٹا میں آ رہا ہوں نا, اب وہ کہہ رہے کہ ہم نے ڈینائی کیا, انہوں نے تو الیکشن کمیشن میں لکھ کے دیا نا کہ فلاں 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 اکاؤنٹ ہمارے نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ جعلی ہے. یا تو وہ آئے اور اون کرے گے تو پھر اس کا مطلب انہوں نے الیکشن کمیشن میں جھوٹ بولا. دونوں میں سے ایک چیز تو کرنا پڑے گا نا. پھر دوسرے وہ اکاؤنٹس کے زمرے ہیں جو چھپائے گئے اکاؤنٹس, جو چھپائے ہیں اکاؤنٹس وہ بھی تو جعلی ہے نا, ڈکلیئر ہی نہیں کیے. ٹھیک ہے نا بیٹا, یہ دو کیٹیگریز تو کمپلیٹلی انلیگل اکاؤنٹس. ان کو جنہوں نے بھی کھولا, بینک کی مینجمنٹ
بینک کا، چونکہ وہ ایک بہت بڑا تاریخی کیس ہے جو ہم نے کیا تھا انویسٹیگیٹ جب میں ڈی جی ایف آئی اے تھا. بیٹا یہ سارے جعلی اکاؤنٹس ہیں. پھر دوسرا اس میں جو پیسے آئے دے آر آل بلیک منی. دیٹ از آل ڈرٹی منی ناؤ. وہاں سے جو خرچ ہوا دیٹ از آل ڈرٹی منی. جو بینیفیشری ہے وہ بھی ڈرٹی منی کا بینیفیشری ہے. آئی ہوپ یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ. جی جی بالکل. اچھا دوسرا انگلینڈ میں جو میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے اس کو، آپ کی جو اس کی کیا نام ہے، الیکشن کمیشن کی انکوائری رپورٹ ہے، وہ دیٹ از اے انکوائری رپورٹ، دیٹ از ناٹ اے ججمنٹ. انہوں نے انکوائری کیا ہے، پھر اسی انکوائری کے بیس کے پر انہوں نے شوکاز دیا ہے. کنوکشن ابھی نہیں ہوئی، کوئی بھی بات نہیں. انہوں نے تو انکوائری رپورٹ ہے جو انہوں نے مطلب بتا دی ہے، انہوں نے پبلش کر دی ہے، انہوں نے دے دی ہے. اس کو اکیوز کو بھی دے دیا اور کمپلیننٹ کو بھی دے دیا، اکبر ایس بابر صاحب کو. دوسرا بیٹا میں آپ کو ایک اور بات بتا رہا ہوں. پیسے جمع ہوئے لندن میں چیریٹی کے لیے، چیریٹی کے لیے پیسے جمع ہوئے، خیرات زکوٰۃ کے پیسے جمع ہوئے، وہ استعمال ہوئے یہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں. رائٹ رائٹ. دس از منی لانڈرنگ. ہوئے خیرات کے لیے جمع، چیریٹی میچ ہوا ان دا نیم آف چیریٹی، اور وہ پیسے آئے یہاں پہ استعمال ہوئے پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں. ٹینٹ لے لیا اس میں سے کرائے پہ، لاؤڈ سپیکر کرائے پہ لے لیا، لیکن دیٹ از اے پولیٹیکل ایکٹیویٹی دیٹ کین ناٹ بی ڈن. اس کے لیے لا کی ریکوائرمنٹ ہے تھوڑی سی. اکارڈنگ ٹو پی پی او پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002. بالکل بشیر صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بٹ بشیر صاحب نہیں بیٹا، 8 سال میں ناٹ. جی 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 بیٹا آپ بتائیے. نہیں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کمپلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. کیا آپ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کا پروہیبٹ یہی کرتا ہے کہ نیچرلی جس طرح سے آپ نے بھی مینشن کیا، وہ ایک کرکٹ ایونٹ، وہ ایک چیریٹی ایونٹ آرگنائز ہوا، اس کے پیسے یہاں پر آئے اور یہاں پہ پولیٹیکل پارٹی کے لیے وہ استعمال کر رہی ہے، ان کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے؟ بیٹا بیٹا اس کے لیے تو الگ سے سیکشن ہے، سیریس فارن آفینس. اس کے لیے سیکشن آف لا ہی الگ ہے کہ وہاں سے چیریٹی کے لیے پیسے آئے اور آپ نے یہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں استعمال کیا. نمبر 1. نمبر 2، ویسٹ میں کہیں پہ بھی چیریٹی کے نام پہ پیسے اس طرح، تو پھر ڈیموکریٹس، لبرلز، یہ سارے کے سارے اپنے لیے چیریٹی ایک آرگنائزیشن بنائیں اور اسی میں سے پیسے کر کے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرتے پھریں. نہیں ہوتا بیٹا. مطلب اچھا پھر وہ جو الیکشن کمیشن تو سول قسم کا ایکشن لیتا ہے بیٹا. جی. ایف آئی اے اریسٹ کر رہا ہے، کرمنل ایکشن لے گا. ایف آئی اے از باؤنڈ ٹو ٹیک کرمنل ایکشن. الیکشن کمیشن کا اپنا کوئی بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، سیاسی طور پہ کچھ بھی کر سکتی ہے، اور ظاہر جو وہ کرے گی. لیکن جیل میں ڈالنا، پروسیکیوٹ کرنا، یہ ایف آئی اے کا کام ہے. جورسڈکشن کے علاوہ یہ اس کی ڈیوٹی ہے بیٹا، یہ ڈیوٹی ہے اس کی. ناؤ اٹ از دی ڈیوٹی آف ایف آئی اے کہ وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے. انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد وہ اس کو منطقی انجام تک پہنچائے اور کنوکشن کرائے، اور جس نے بھی اس میں سے بینیفٹ لیا ہے اس سے پوچھے، بینیفیشری کو بھی پوچھے. اچھا اب میں آ رہا ہوں بٹ ایک سیکنڈ، سوری قطع کلامی کی معافی بشیر صاحب، لیکن 8 سال میں میرے ایک وہ جو بنیادی سوال تھا، 8 سال میں کبھی ہماری کسی ایجنسی کو بھی نہیں پتا چلا کہ یہ پیسہ آ رہا ہے، منی لانڈرنگ ہے، بڑا کرائم ہے، پولیٹیکل پارٹی کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹلی جا رہا ہے، یا فیک اکاؤنٹس اس طرح سے ہینڈل ہو رہے ہیں؟ ہماری ایجنسیز کیا صرف ایک درخواست کی منتظر ہوتی ہیں بشیر صاحب؟ بیٹا اس میں آپ کو بتاؤں، جو اکاؤنٹس کی اکاؤنٹس کا جو ہوتا ہے نو یور کسٹمر، KYC، دیٹ از ٹو بی ڈن بائی دا بینک. جس بینک میں یہ اکاؤنٹ کھلے ہیں
جس بینک میں یہ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں ان کا کام تھا کہ انہوں نے STR ایشو کرنی تھی ٹائملی. انہوں نے ٹائملی STR ایشو نہیں کی تو وہ بینکنگ آرڈیننس میں آتا ہے. اور ریگولیٹر اسٹیٹ بینک آف پاکستان, آئی ڈونٹ نو کیا لاز ہیں, کیا رولز ہیں, کیا ریگولیشنز ہیں, لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ STR کا ایشو نہ کرنا is cognizable by regulator which is State Bank of Pakistan. وہ کہہ سکتی ہے کہ 2010 میں اتنے پیسے آئے, کسٹمر کا پتا تھا آپ کو, اس کے پاس یہ پیسے نہیں آنے چاہیے, کیسے آ گئے اس کے پاس, آپ نے کیوں نہیں ایشو کیا. STR ایشو ہوتی ہے تو وہ FIA کے پاس جاتی ہے, وہ دیکھتا ہے کہ یہ بالکل جائز کمائی ہے, ناجائز کمائی ہے, غلط پیسے ہیں, صحیح پیسے ہیں, نہیں ہے. تب بیٹا FIA کو کوئی انفارم کرتا ہے بینک اکاؤنٹس کے بارے میں تو پتہ لگتا ہے, تو پھر ایکشن لیا جاتا ہے FIA کی ٹیمز کی, FIA کی جانب سے انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے. بٹ بشیر صاحب, FIA کی ٹیمز جو اس وقت تشکیل دی گئی ہیں, بیسٹ کیس سینیریو میں وہ کیا کریں گی, کیا اسٹیبلش کریں گی اور پھر کیا چارج کریں گی؟ بیٹا اب چونکہ مجھے تفصیل پتہ نہیں ہے, نہ تو ٹیمز کی تفصیل کا مجھے پتہ ہے, ظاہر ہے مجھے چھوڑے ہوئے کوئی 2.5 سال ہو گئے ہیں, اور 6 مہینے میں ویسے ہی فورس لیو پہ تھا, اور ظاہر ہے وہ ٹیمز تو بڑی بہت FIA کی جو ٹیمیں ہیں جن کا مجھے تھوڑا بہت پتہ لگا ہے میڈیا کے تھرو, ویری پروفیشنل ٹیمز, ایکسٹراآرڈنری پروفیشنل, ویری گڈ ٹیمز, بہت اچھے افسران ہیں FIA کے جو ہے, بینکنگ کرائمز کا, بینکنگ ٹرانزیکشنز کا, بینکنگ کرائم کا ان کو تجربہ بھی ہے, اور دیٹ از دی اونلی وائٹ کالر انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جس کے پاس کوالیفائڈ ہے. رائٹ. بٹ بشیر صاحب, ایٹ دا سیم ٹائم یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ جو, اور آپ نے جس طرح کا یہ انکوائری ایک رپورٹ ہے, اس معاملے کو چیلنج کر دیا گیا ہے. تو کیا یہ سب جوڈس ہو کے اور پھر کیا ریسٹرکٹ نہیں کرتا, یا FIA کیس بینگ سب جوڈس پھر بھی FIA تحقیقات کر سکتی ہے؟ میں نہیں سمجھتا, مجھے نہیں پتا بیٹا. دیکھیں نا, یہ میں اس جورسڈکشن میں آپ مجھے گھسیٹ رہی ہیں جس میں بیٹا میں سمجھتا ہوں انکوائری اور ہاں بیٹا, اب میں آپ کو انکوائری اور انویسٹیگیشن کو کوئی اسٹاپ نہیں کرتا نارملی, ایسے نہیں ہوتا. نارمل انکوائری ہے نا, وہ کر رہا ہے. اچھا, اب آپ اس رپورٹ کو چیلنج کر دو, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن آپ نے جو خود دیا ہوا کہ یہ میں یہ اکاؤنٹ کو ہونی نہیں کرتا, اچھا اس کو تو FIA کر سکتی ہے نا انکوائر, بابا بندے نے آپ سے فراڈ کیا. مطلب FIA تو ایک طرح سے PTI کا کام کر کے آپ کے ABC نے جعلی اکاؤنٹ کھولا, آپ خود کہہ رہے, رائٹنگ میں دیا ہے. یہ تو آپ نے کہا نا کہ 14 اکاؤنٹ 13 اکاؤنٹ یہ جعلی ہے, تو اس کو اکاؤنٹ کو اس کو کہہ رہا ہے نا, مطلب یہ تو خدمت کر رہا ہے PTI کی. میں اس کو اس طرح لیتا ہوں. پھر دوسرا جی فارن فنڈنگ جو چیریٹی کے نام سے آیا, جس اکاؤنٹ میں بھی گرا, اس پورے اکاؤنٹ کی تفصیل اور اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کہ وہ پیسہ استعمال کیسے ہوا. بالکل انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے اور منطقی انجام تک آنا چاہیے. بشیر صاحب, مجھے آخر میں یہ بتا دیں, کیا حکومتیں, آپ نے بھی اس ادارے کو جو ہے وہ لیڈ کیا ہے, کیا حکومتیں اپنے مقاصد کے لیے FIA کو استعمال کرتی رہی ہیں ماضی میں؟ بیٹا میں آئی ایم آن ریکارڈ, مجھے استعمال کرنے کی کوشش کی تھی, میں نہیں ہوا. نہ FIA استعمال ہوئی, میں نہیں, میری FIA اس وقت نہیں ہوئی بیٹا. لیکن وہ ایک الگ بات ہے کہ میرے ریٹائر ہونے کے بعد یہی FIA, جب ثناء اللہ عباسی صاحب ڈائریکٹر جنرل تھے, اسی نے مجھے نوٹس ایشو کیا تھا 2004 کے ایک کرائم میں, جبکہ میں اس وقت تو SP تھا اس وقت. جی بیٹا, تو وہ ہوتی ہے. میں آپ کو اپنا مثال بتا دیا, میرا ایک مثال دے دیں, میں 3 سال 2.5 سال رہا ہوں وہاں پہ, ایک کوئی آ کر کے بندہ بتا دیں یہ میں نے
نے پولیٹیکل کیس بنایا تھا FIA نے اس وقت، میں بالکل اس کا وہ بھرنے کو بھی تیار ہوں اور اس کو سزا دکھانے کو تیار ہوں. لیکن میں اس کے بعد کی FIA ثناء اللہ عباسی صاحب ڈائریکٹر جنرل تھے، انہوں نے میرے خلاف 3 کیسوں پہ مجھے نوٹس ایشو کیا اور مجھے اریسٹ کرنے کا ان کو شوق تھا. اچھا پھر شہباز شریف صاحب کا کیس، سٹنگ پرائم منسٹر ہے، ان کو مطلب سٹنگ پرائم منسٹر ہے، وہ جھوٹا کیس بنا بعد میں، ثناء اللہ عباسی صاحب نے بنایا بیٹا. پھر اس کے بعد مطلب مختلف لوگوں پہ بنا، مطلب جاوید لطیف صاحب پہ بنا، سب پہ بنا، خورشید شاہ صاحب پہ بنا، سب بنا. تو لیکن میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں، اسی وجہ سے میرے ساتھ یہ تکالیف ہوئی، میری پینشن بند ہوئی، مجھے ریزائن کرنا پڑا، مجھے نوٹسز ایشو. جی بیٹا. رائٹ. بشیر صاحب تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ میرے لیے وقت نکالا، تھینک یو فار یور ٹائم. اور بشیر میمن صاحب سابق DG FIA اس وقت ہم سے بات کر رہے تھے. یہ جو تمام کیس ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ جی FIA کی کیونکہ ٹیمز تشکیل دی گئی ہیں اور انویسٹیگیشنز ان کی ہونی چاہیے اور کنوکشن ہونی چاہیے اور منطقی انجام تک یہ معاملہ ضرور پہنچنا چاہیے. پروگرام کی ٹیم اور رینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.